بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج پھر ایک تاریخی واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ لوگ ایک مرتبہ پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ شیطان کسی کو بھی وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر سے کفر پھیلنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ گویا صالح علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا اور یہ قوم عاد کی نسل سے تھی۔ سمود کی قوم نے یمن کو خیر باد کہا اور جزیرے سے شمال کی طرف منتقل ہو گئے۔ پھر وہاں ہجر نامی ایک بستی میں جا ٹھہرے۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجر اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتا ہے، اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اب وہ مدائن الصالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ یہ صنعت اور کاریگری انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتا ہے، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد اور سمود کو غارت کیا، جن کے بعض مکانات آپ کے سامنے ظاہر ہیں۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں خیبر سے تبوک تک قوم سمود کے آثار موجود ہیں۔ یہ لوگ کس طرح پتھر تراش کر گھر بناتے تھے، اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بیان فرماتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یہ آیات ان کی طاقت، جسم کی صلاحیت اور ماہر فن ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پہاڑوں کو تراشنا دراصل قوم عاد کی عادت تھی۔ یہ بھی کیونکہ ان میں سے ہی تھے، اس لیے وراثت پہ انہیں بھی یہ کام آ گیا۔ جس طرح قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اسی طرح قوم سمود کو ان سے بڑھ کر نعمتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام صالح علیہ السلام کے ذریعے ان تک پہنچایا۔ اے قوم سمود، کیا تمہیں ان چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے، یعنی باغات، کھیتوں، چشموں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ نرم ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بہترین گھر بناتے ہو؟ بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح سے قوم عاد کی پیروی کی، نصیحت پکڑنے کی بجائے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیج دیا۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی عقل مند اور علم والے تھے، باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے معاملات پہ لوگ ان سے مشورہ لینے آتے تھے، لہٰذا انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ لیکن جب آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی دعوت دی، تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جواب میں ان سے کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ مطلب یہ کہ پہلے تو ہمارے نزدیک آپ کا مرتبہ بہت تھا، بہت مقام تھا، لیکن آپ نے یہ سب باتیں کہہ کر ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے اس جواب کے باوجود صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے کہتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کی اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت تھی کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا، اس سے معافی طلب کرو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے میری قوم، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کر رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے گزر جانے والے بے باک لوگوں کی اطاعت سے باز آؤ، وہ ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی،
لیکن ان ظالموں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا تھا۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میں سے ایک شخص کے تابع ہو جائیں؟ اس اکیلے کی اتنی زیادہ فضیلت کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نہیں مانتے کہ ہم میں سے اسی ایک پر اللہ کی باتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو پرلے درجے کا جھوٹا کہا، جادوگر کہا، اور پھر یہ سرکش اور کافر لوگ صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور غریب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا تم صالح پر ایمان رکھتے ہو؟ ہم تو اس کے منکر ہیں۔ اس طرح صالح علیہ السلام دن رات ان کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ لوگ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اندر نحوست پھیلا رکھی ہے اور اسی لیے ہم مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں، لہٰذا تم ہم سے دور ہو جاؤ۔ صالح علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہے، تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ صالح علیہ السلام سے مکمل دشمنی کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں کیونکہ آپ منحوس ہیں۔ پھر بات یہاں تک پہنچی کہ صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، دھمکایا اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر میں نے اس کی نافرمانی کی، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی فرض کرو اگر میں حق پر ہوا، اور یقیناً میں حق پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نبوت سے بھی نوازا ہے، پھر بھی میں تمہاری باتوں میں آ کر اس کی نافرمانی کروں تو بلا شبہ اس وقت میں گھاٹے میں ہوں گا اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہوگے۔ اس پر وہ ظالم لوگ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، اس صورت میں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے پر پتھریلی چٹان میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں، اس کا رنگ سرخ ہو۔ صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ سردار ایک طرف بیٹھ گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو، دوسرا کہنے لگا لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، پھر تیسرا سردار بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو، چوتھا بولا موٹی تازہ ہو، ہم نے اس سے پہلے ایسی اونٹنی دیکھی نہ ہو، پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک دن کنویں کا تمام پانی پی جائے اور دوسرے روز ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح مذاق اڑاتے رہے۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم لوگوں کی مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے مل کر کہا، ہاں ضرور لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تب تم ایک دن سب کو جمع کر لو۔ مقررہ دن وہ لوگ جمع ہو گئے۔ ان کی موجودگی میں صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، زمین پر زلزلہ طاری ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان پھٹی اور اس میں سے بالکل ویسی ہی اونٹنی نکلی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی اونٹنی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جن کا ذکر ان لوگوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی زبانی سورہ ہود آیت 64 میں فرماتے ہیں، اے میری قوم، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین پہ کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی کو چونکہ کسی اونٹنی نے جنم نہیں دیا تھا، اس لیے اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سن لو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، تم میں سے کوئی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ کا بدترین عذاب تم پر نازل ہوگا۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ اس نشانی کے ظہور کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اب دیکھتے رہو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کی سختیوں پر صبر کرو، کہہ دو کہ پانی پر ایک دن ان کا اختیار ہوگا اور ایک دن اس اونٹنی کا، خبردار کوئی زیادتی نہ کرے اور اونٹنی کو پانی پینے سے نہ روکے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی اسے نہ تو پانی پینے سے روکو اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ بہت کم لوگوں نے صالح علیہ السلام کی پیروی کی،
ان پر ایمان لائے، جبکہ اکثر لوگ پھر بھی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے خود معجزے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ظلم پر اڑے رہے اور کفر پر اصرار کرتے رہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے۔ اسی طرح سورۃ البنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو نشان کے طور پر اونٹنی عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ بلا شبہ وہ ایک واضح نشانی تھی، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جادوگروں نے اسے پیدا کیا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے جاتی سارا پانی پی جاتی۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے تھے، دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر تعجب کرتے، بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا، یہ ایک واضح نشانی تھی، اس پر جادو کا گمان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اونٹنی ایک عرصے تک ان لوگوں میں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو بطور نشان ایک اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ حالانکہ یہ نشانیاں ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر تعجب کا شکار ضرور ہوئے، لیکن ایمان پھر بھی بہت کم لوگ لائے، حالانکہ اس نشانی کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے۔ پھر ایک دن قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا اگر ہم نے صالح کو اسی طرح چھوڑ دیا تو کہیں لوگ ہمیں نہ چھوڑ دیں اور صالح کے پیروکار بن جائیں۔ اس اونٹنی نے تو ہمیں مصیبت میں ہی ڈال دیا ہے، ہم پورا ایک دن پانی کو چھو بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ سارا دن پانی پیتی رہتی ہے۔ پھر یہ اس قدر دیو ہیکل ہے کہ اسے دیکھ کر ہماری بکریاں بھاگ جاتی ہیں اور اونٹ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے اور آخر میں انہوں نے ایک شخص کو منتخب کیا۔ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کا نام قدار بن سالف تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھا۔ ان دونوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں ارشاد فرماتا ہے پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، تب اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈراؤ کیسا تھا۔ اس قدار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت یہی تھا۔ یہ بدبخت قدار اٹھا اور اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے اسے قتل کیا۔ اس طرح باقی لوگوں نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو شہر میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ فساد کی انتہا کو پہنچ گئے ہوئے تھے، ان میں بھلائی نام کو نہیں تھی اور نہ ان کا فساد کی اصلاح کا ارادہ تھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے خطبے میں اس اونٹنی اور اسے مار ڈالنے کا ذکر فرمایا۔ تمام لوگوں نے اس بدبخت کے ساتھ عہد کیا اور اسے یقین دہانی کرائی کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہارے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بعد یہ بدبخت اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی پہاڑ کی طرف سے آتی تھی اور پانی پی کر واپس چلی جاتی تھی، یہی اس کا معمول تھا۔ جب ان لوگوں نے چٹان سے اونٹنی کو نکلتے دیکھا تو اچانک حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا جثہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور الٹے پاؤں بھاگے۔ بدبخت قدار نے اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھی تو ہنس پڑا اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی ٹانگ میں تیر مارا۔ اس سے اونٹنی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور آگے بڑھ کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور بستی کو برباد کر دیا۔ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، کہنے لگے اے صالح جن عذابوں سے تو ہمیں دھمکاتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبر ہے تو ان عذابوں کو ہم پر نازل کروا دے۔ اونٹنی پر حملہ ہوتے ہی اس کا بچہ بھاگ نکلا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔
یہ بدبخت اس کے پیچھے بھاگے اور آخر اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تمام بستی والے جمع ہوئے، اونٹنی اور اس کے بچے کا گوشت تیار کیا اور مزے کے ساتھ اس کو کھایا۔ اس جرم میں ان سب نے شرکت کی، البتہ جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ الگ تھلگ رہے۔ صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھبرائے ہوئے اونٹنی کے پاس پہنچے۔ اونٹنی بے جان پڑی تھی، اس کا بچہ بھی بے جان تھا۔ لوگ ان کے گرد جمع تھے اور ان کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اچھا تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹ نہیں ہے، مطلب یہ کہ تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب کے سب ہلاک کیے جاؤ گے۔ وہ صالح علیہ السلام کی باتوں کو رد کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دینے لگے کہ جن عذابوں کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو ان کو ہم پر نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح کو بھی مار ڈالو۔ ان کے اس مشورے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں فرماتے ہیں، اس شہر میں 9 سردار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان کے قتل کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایک داؤ کھیلا، سو ہم نے بھی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی کی بلندی پر تھا۔ یہ فسادی لوگ ابھی اوپر چڑھ ہی رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی۔ ایک چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا، یعنی وہ ہجر کے علاقے سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے، وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے اور تیسرے دن تمام کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ رونے اور چیخنے لگے، اپنی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک طرح کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو صرف طوفان کے ذریعے ہلاک کیا، قوم عاد کو صرف طوفانی ہواؤں کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، زمین حرکت کرنے لگی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ پھر آسمان میں سخت کڑاکا ہوا اور اس کی ہولناک دہشت انگیز چگاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ سب کے سب ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا، بس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کو یوں بیان کیا کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً میرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن الصالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ سامعین، آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے تاریخی واقعات آپ تک مستقل پہنچ سکیں۔ السلام علیکم،
خدا حافظ۔